अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लाइव शो में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर ने शाहिद खाकान अब्बासी की तबीयत साफ़ कर दी। राना तनवीर का कहना था कि एक मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने का मतलब ये नहीं कि जो मुँह में आए वो आप बोलते रहें। शहबाज शरीफ से जवाब तलबी सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब कर सकते हैं और पार्टी हिरारकी के अंदर नायब सदर किस तरीके से अपने सदर की जवाब तलबी कर सकता है, आपको ख़ुद सोच समझ कर बात करनी चाहिए। और ये मशवरा आप किस हैसियत से दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि वो सोच समझ के इंटरव्यू दें। और इससे इस जो लाइव शो के अंदर राना तनवीर साहब ने जिस तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तबीयत साफ़ की है, तो उससे दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक चीज़ तो ये वाज़ेह हो गई कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों के जो बयानिए हैं, इनको लेकर अब जो तनाव ऊपर वाली सतह पर था, अब उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आ रहे हैं नीचे की जानिब। और दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि जनाब मैं पार्टी की मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ साहब से ज़रूर पूछूंगा कि जनाब आपने ये वाली बातें क्यों की हैं सलीम साफ़ी साहब के साथ इंटरव्यू में। अगरचे उन्होंने ये भी कहा है कि राना तनवीर मेरे सीनियर हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, उनकी जो बातें कही हैं वो बातें दुरुस्त हैं। क्योंकि राना तनवीर ने अपनी गुफ्तगू के अंदर जहाँ पर ये वाली बातें की, उन्होंने और भी बातें की। उन्होंने कहा जब आप एक एक दिन के अंदर 12-12 टीवी शोज़ में जाएंगे तो उसके नतीजे में आपके मुँह से कुछ ना कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात निकलेगी जो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो लिहाजा मशवरा मेरा आपको यही है कि आप ज़्यादा टीवी के ऊपर ना आया करें। और दूसरी बात उन्होंने ये की राना तनवीर साहब ने कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी सदर हैं, उसके अलावा वो एक सीनियर सियासतदान हैं, वो कोई बात सोचे समझे बगैर नहीं करते और वो बड़ा नाप तोल के बोलते हैं, बड़ा कैलकुलेटेड बोलते हैं। लिहाजा आप उनके अंदर गलती तलाश करने की बजाय अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। बड़ा क्लियर मैसेज है राना तनवीर साहब की तरफ से, क्योंकि राना तनवीर साहब उन सियासतदानों में शामिल हैं, उन मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में शामिल हैं जो शहबाज शरीफ साहब के करीब समझे जाते हैं। जबकि आज सुबह एक टीवी प्रोग्राम के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब ये कंट्रोवर्सी उनके सामने रखी गई कि जनाब ये राना तनवीर साहब ने इस किस्म की बात की है आपके हवाले से, तो उनका ये कहना था कि बात उनकी ठीक है कि वो मेरे सीनियर हैं, बड़े ज़िम्मेदार सियासतदान हैं, लेकिन पार्टी के जो बयानिया है इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। और यहाँ पर फिर उन्होंने राना तनवीर साहब से कहा कि अगर आपको पार्टी बयानिए के हवाले से कोई इबहाम है, अगर आपको पार्टी पॉलिसी के बारे में कोई इबहाम है, तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको तमाम चीज़ें क्लियर कर दूंगा। यहाँ से फिर आके वो जो जिसे हम कहते हैं ना कि वो जो ठंडी आग को ठंडा करने के चक्कर के अंदर उसको दोबारा बढ़ा दिया, यानी कि उस पर मज़ीद तेल डाल दिया, एडिड फ्यूल टू फायर कर दिया उन्होंने दोबारा। लिहाजा ये जो अब तनाव लग रहा है कि ये अब आगे की तरफ फैलेगा, अगरचे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके असरात अब हमें बहुत ज़्यादा निचले लेवल पर भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज ही कारसाज कराची में मुस्लिम लीग के जो दफ्तर है उसके ऊपर कारकुनों ने हमला कर दिया और मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से लोगों के खासे खदशात थे और उन्होंने एहतजाज किया मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज़ के ऊपर। और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो कराची है यहाँ पर जो पार्टी है उसको ग्रुप बंदी उसकी की जा रही है और मिफ्ता इस्माइल साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं। तो मुफ्ता इस्माइल साहब आपको पता है कि वो भी जो है वो लाइन टो करते हैं। लिहाजा कुछ इस किस्म की अब जो खिचड़ी पक रही है नून लीग के अंदर, ये नून लीग के लिए किसी भी सूरत जिसे कह सकते हैं हम के काबिल कबूल नहीं है। और मुस्लिम लीग नून को यकीनी तौर पर यकसू होकर यकजुबान होकर एक पार्टी लाइन के मुताबिक एक पॉलिसी के ऊपर एक बयानी के ऊपर आगे अब बढ़ना चाहिए। क्योंकि अब अगर उन्होंने इस मामले में ताख़ीर कर दी तो यकीनी तौर पर इसके जो असरात हैं वो किसी सूरत अच्छे नहीं हो सकते। यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो आइनी ओहदे हैं उनका एक बड़े इज़्ज़त व एहतराम किया जाता है, इज़्ज़त एहतराम होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक ये इज़्ज़त व एहतराम मौजूद नहीं रहेगा वो जो आइनी ओहदे हैं उनका मजाक उड़ता रहेगा। और ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा है कासिम खान सूरी को, जिन्होंने जो डिप्टी स्पीकर हैं इस वक्त, और बतौर डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली उनका जो ओहदा है वो वज़ीर ममलिकत के बराबर है। और इसी वजह से उनको एक सरकारी दफ्तर भी अलाट हुआ है जहाँ पे एक जानिब पाकिस्तान का परचम लगा हुआ है, दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान का परचम लगा हुआ है। और सरकारी दफ्तर और सरकारी ओहदे की जो एक हुर्मत है उसका इस मामले से ताल्लुक़ है, क्योंकि कासिम खान सूरी साहब ने जो काम किया है
وہ ان کے عہدے اور ان کے رتبے اور اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے ایز ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی اس کو انہوں نے کمپرومائز کیا، کیونکہ آپ سرکاری دفتر میں بیٹھ کر، سرکاری کرسی پہ بیٹھ کر، سرکاری پرچم کے سائے تلے بیٹھ کر، قائد اعظم کی تصویر کے نیچے بیٹھ کر، وہ تصویر اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر جب آپ کسی نجی کمپنی کی تشہیری مہم کا حصہ بنیں گے تو اس پر سوال اٹھیں گے، کیونکہ پارلیمنٹ پاکستان کا مقتدر ترین ادارہ ہے۔ پارلیمنٹ تمام اداروں کو کنٹرول کرتا ہے، ان کی پالیسیز بناتا ہے، لاز بناتا ہے، قوانین بناتا ہے، اس پر جو گورنمنٹ ہے اس پر امپلیمنٹ کرتی ہے۔ لہٰذا جو پارلیمنٹ کا جو عہدہ ہے، جو پارلیمنٹ کا آفس ہے، اس کی جو سینٹٹی ہے وہ اس بات کی تقاضا کرتی تھی کہ قاسم خان سوری کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور قاسم خان سوری صاحب نے جب اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ والی چیزوں کو شیئر کیا تو اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پر یقینی طور پر طوفان مچنا تھا، اور لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی، اور بہت زیادہ تنقید کے بعد قاسم خان سوری صاحب نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس ویڈیو کو جو انہوں نے ریکارڈ کرائی تھی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے حق میں کہ جناب ان کا آفس اب پہلے دبئی میں بھی تھا، اب ان کا کراچی میں بھی آفس کھل گیا، اب ان کا لاہور میں بھی آفس کھل گیا، تو ہم ان کے لیے بڑی نیک تمنائیں رکھتے ہیں، تو ان کو اصولی طور پر تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سیاستدان ہیں، مختلف جگہوں پر آتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، مختلف تقاریب میں جاتے ہیں، کسی اسکول کے افتتاح میں جاتے ہیں، کسی مارکیٹ کے افتتاح میں جاتے ہیں، کسی شاپنگ پلازا کے افتتاح پہ جاتے ہیں، کسی دکان کے افتتاح پہ جاتے ہیں۔ سیاستدان ہیں، ان کا اپنا ایک حلقہ ہے، اپنا ایک ووٹ بینک ہے، اس کے لیے انہوں نے اپنے ووٹ لینے کے لیے اپنے حلقوں میں جانا ہوتا ہے، اور وہاں پر جا کر ایسی تقریبات کے افتتاح بھی کرنے ہوتے ہیں، اور جب وہ افتتاح کرتے ہیں تو یقینی طور پر جو کام وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے اس کی تعریف کے لیے چند الفاظ بھی بول دیتے ہیں، لیکن اس پر اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک سرکاری پریمیسز کے اندر وہ سارا کام نہیں ہو رہا تھا، وہ ایک پرائیویٹ جگہ پر ایک حلقے کے اندر پرائیویٹ لوگوں کے سامنے تقریب منعقد ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ سرکاری دفتر میں بیٹھ کے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے سنگین اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اور اس کا آپ کو جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ اگرچہ قاسم خان سوری صاحب نے یہ ویڈیو اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دی ہے، لیکن یہ اس وقت بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، اور بہت زیادہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی طرف سے بھی ان پر بہت زیادہ رد عمل آیا ہے۔ ڈاکٹر مہرین بھٹو صاحبہ نے اس تصویر کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا، انہوں نے بھی اس پر تنقید کی۔ فرحت اللہ بابر صاحب جو پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن بھی رہے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب جب صدر تھے اب یہ ان کے ترجمان بھی تھے، اور بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، بڑے متحمل، بڑے معتدل مزاج سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی اس بارے میں ٹویٹ کیا، لکھا ہے کہ جب ادارے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں مصروف ہو جائیں تو پھر اداروں سے منسلک افراد کو نجی پراپرٹی ڈیلر میں مصروف ہونے پر الزام نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت پراپرٹی مافیا بھی خاصا آگے چل چکا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، بڑی لمبی لسٹ ہے اس کی، جو ٹویٹ ہوئے ہیں، پھر ری ٹویٹ ہوئے ہیں، پھر طنز ہوئے ہیں خاصے زیادہ اس پر، لیکن ابھی تک قاسم سوری صاحب نے یہ جو انہوں نے حرکت فرمائی تھی اس کے اوپر انہوں نے کوئی وضاحت نہیں دی، اور نہ ہی انہوں نے اس پر معذرت کی، حالانکہ اصولی طور پر ان کو اگر یہ چھوٹا سا ایک گڈ ول جیسچر دے دیتے تو اس میں کوئی زیادہ مذائقہ نہیں تھا۔ قاسم خان سوری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی تنقید کی زد میں رہتے ہیں، اور خاص طور پر اپوزیشن ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرائی تھی، اور اس کی وجوہات یہ تھیں کہ یہ اپوزیشن کو بہت زیادہ سختی سے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالکل ہٹلر کے انداز میں نیشنل اسمبلی کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس پر اپوزیشن ہمیشہ ان پر اعتراض کرتی رہتی ہے، اور قومی اسمبلی میں جب بھی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے تو صرف اور صرف اس وقت جو چیئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ قاسم خان صاحب سوری ہوتے ہیں، اور ان کی موجودگی کے اندر جو حکومتی اراکین ہیں ان کو شے ملتی ہے، اور اپوزیشن اراکین جو ہے وہ اس شے کے اوپر زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور جب وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہنگامہ ڈیفینیٹلی پھر تو جب تو مہمہ شروع ہو جائے گی، جب آپ ایک فریق کو دبائیں گے دوسرے فریق کو ہلاشری دیں گے، چل بھئی آگے ہو جا، تو اس کے بعد تو پھر ہنگامہ تو ہونا ہی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ان کے اوپر اعتراضات رہتے ہیں، دوسری وجہ ان کے اوپر اعتراض کی یہ ہے کہ ابھی تک یہ اسٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں، سپریم کورٹ کے حکم امتناعی کے اوپر ابھی تک ان کی جو رکنیت ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے، لیکن اس تمام کنٹروورسیز کے باوجود قاسم خان سوری صاحب کو اپنے رویے کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ
کس حد تک آگے بڑھے گا. اب بات کرتے ہیں واپس اپنے پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف. مسلم لیگ نون اس وقت جس پوزیشن پہ جا رہی ہے ان کو اپنی پالیسیز پر اثر نو غور کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر ایک واضح لائن لی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے, اور وہ اپنی لائن کے اوپر چلتی ہوئی بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے. آج بھی کوئٹہ کے اندر ایک جلسے سے خطاب کیا بلاول صاحب نے, اور اس جلسے میں عبد القادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے, انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت کا اعلان کیا, اور اس سے یقینی طور پر وہاں کی جو بلوچستان کی سیاست ہے اس میں پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ایج تو ضرور ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے اپنے کارکنوں کو واضح طور پر نئے الیکشنز کے لیے تیار رہنے کی ہدایت بھی کر دی ہے, بلکہ اب انہوں نے مرتضیٰ وہاب کو لگا دیا ایڈمنسٹریٹر کراچی. اور مطمع نظر انہوں نے پہلے بھی اپنی ایک اسپیچ کے اندر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر ہم نے اگلی حکومت بنانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کراچی سے مزید سیٹیں نکالیں. لہٰذا ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے الیکشنز کے اندر وہ کراچی سے 4 یا 5 سیٹیں لیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کراچی کے اندر ترقیاتی کام کریں. اور اس کے لیے انہوں نے ایڈمنسٹریٹر ایک ایسے شخص کو لگایا ہے جس کو سندھ گورنمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے, کیونکہ وہ سندھ کابینہ کا بھی حصہ ہیں, ان کے پاس پورٹ فولیوز ہیں, مشیر ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے, اس کے ساتھ ساتھ آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے. اب ان کے پاس ایڈمنسٹریٹر کی جاب آ گئی ہے, لہٰذا جو کراچی کی سیٹوں کو کیپچر کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے اس کی تمام تر ذمہ داری اور آ گئی ہے مرتضیٰ وہاب پر, کیونکہ ان کی پرفارمنس سے وہ جو رزلٹس ہیں وہ بلاول صاحب حاصل کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے پورے سندھ کے اندر جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر بھی لگانے کا فیصلہ کیا ہے کہ سندھ کے اندر ہر حلقے کے اندر ایک ایسی شخصیت جو مقامی شخصیت ہو اس کو پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے گا, تاکہ ایک جانب بلدیاتی انتخابات جو سندھ کے اندر ہونے والے ہیں ان بلدیاتی انتخابات کو بھی وہ پیپلز پارٹی اپنی طرف لے کے آئے, لوگوں کو اپنی طرف لے کے آئے ترقیاتی کاموں کے ذریعے, اور ترقیاتی کاموں کے ذریعے لوگوں کو انگیج کر کے نیشنل اسمبلی کے یا جو قومی انتخابات ہونے ہیں اس رخ پر بھی ان پارٹیوں کو لگایا جائے. ایک جانب تو جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس رخ پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جبکہ مسلم لیگ نون کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے اندر جو اب اندرونی تناؤ اور اندرونی جھگڑے, اندرونی خلفشار ہیں وہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. اور اگر مسلم لیگ نون کو اب اپنی کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ اگلے الیکشنز کو پلان کرتے ہوئے, چاہے وہ اگلے سال ہوں چاہے وہ اس سے اگلے سال ہوں, اس کو پلان کرتے ہوئے ایک کلیئرٹی کے ساتھ, ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, تاکہ ان کے پارٹی لیڈرز اور ان کے پارٹی کارکن وہ یکسو ہو کر اگلے الیکشنز کی تیاری کر سکیں. اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو اب اس سمت میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.